ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب۔ اور ان منافقوں میں وہ بھی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دیں گے تو ہم صدقہ خیرات کریں گے اور نیکوکاروں میں ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو یہ اس میں بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ لیا۔ اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ تعالیٰ سے ملنے کے دنوں تک، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا اور جھوٹ بولتے رہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ غیب کی تمام خبروں سے خبردار ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ منافقین اللہ کا فضل حاصل کرنے کے بعد اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھول جاتا ہے۔ بیان ہو رہا ہے کہ ان منافقوں میں وہ بھی ہے جس نے عہد کیا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ مالدار کر دیں تو میں بڑی سخاوت کروں اور نیک بن جاؤں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسے امیر اور خوشحال بنا دیا، اس نے وعدہ شکنی کی اور بخیل بن بیٹھا، جس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے نفاق ڈال دیا۔ یہ آیت کہا جاتا ہے کہ ثعلبہ ابن حاطب انصاری کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کی تمام سندیں ضعیف اور کمزور ہیں۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف کرے، امانت سونپی جائے خیانت کرے۔ کیا یہ منافق نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ چھپے کھلے دل کے ارادوں اور سینوں کے بھیدوں کے عالم ہیں؟ وہ اللہ پہلے ہی سے جانتے تھے۔ یہ منافق خالی زبانی بکواس کرنے والے ہیں کہ مالدار ہو جائیں تو یوں خیراتیں کریں، یوں شکر گزاری کریں، یوں نیکیاں کریں، لیکن دلوں پر اللہ تعالیٰ نظریں رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ یہ مال میں مست ہو جائیں گے اور دولت پا کر خرمستیاں، ناشکری اور بخل کرنے لگیں گے۔ وہ اللہ ہر حاضر غائب کے جاننے والے ہیں، وہ اللہ ہر چھپے کھلے کے عالم ہیں، ظاہر و باطن سب اللہ تعالیٰ پر روشن ہیں۔ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم۔ جو لوگ ان مسلمانوں پر تانہ زنی کرتے ہیں جو دل کھول کر خیراتیں کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کی اور کچھ میسر ہی نہیں، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان سے تمسخر کرتے ہیں، انہی کے لیے دکھ کی مار ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ منافقین کی مسلمانوں پر تانہ زنی اور اس کا انجام، یہ بھی منافقوں کی ایک بد خصلت ہے کہ ان کی زبان سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا، نہ سخی نہ بخیل۔ یہ عیب جو بدگو لوگ برے ہیں۔ اگر کوئی شخص بڑی رقم اللہ کی راہ میں دے تو یہ اسے ریاکار کہنے لگتے ہیں، اور اگر کوئی مسکین اپنی مالی کمزوری کی بنا پر تھوڑا بہت دے تو یہ ناک بھاؤں چڑھا کر کہتے ہیں، لو ان کی اس حقیر چیز کا بھی اللہ بھوکا تھا۔ چنانچہ جب صدقات دینے کی آیت اتری ہے تو صحابہ کرام اپنے اپنے صدقات لیے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔ ایک صاحب نے دل کھول کر بہت بڑی رقم دی، اسے تو ان منافقوں نے ریاکار کا خطاب دیا، اور ایک صاحب بیچارے مسکین آدمی تھے، صرف 1 صاع اناج لائے تھے۔ انہیں کہا کہ اس کے صدقے کی اللہ کو کیا ضرورت پڑی تھی۔ اس کا بیان اس آیت میں ہے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ کے حکم سے لوگوں نے مال خیرات دینا اور جمع کرنا شروع کیا۔ ایک صاحب 1 صاع کھجورے لے آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، میرے پاس کھجوروں کے 2 صاع تھے، ایک میں نے اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے روک لیا اور ایک لے آیا۔ رسول اللہ نے اسے بھی جمع شدہ مال میں ڈال دینے کو فرمایا۔ اس پر منافق بکواس کرنے لگے کہ اللہ اور رسول اس سے بے نیاز ہیں۔ بنو عجلان کے عاصم ابن عدی رضی اللہ عنہ نے بھی اس وقت بڑی رقم خیرات کی تھی، 100 وسق کھجوریں دی تھیں۔ منافقوں نے اسے ریاکاری پر محمول کیا تھا۔ اپنی محنت مزدوری کی تھوڑی سی خیرات دینے والے ابو عقیل رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ قبیلے بنو انیف کے شخص تھے۔ ان کے 1 صاع خیرات پر منافقوں نے ہنسی اور ہجو کی تھی، اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال صدقے کا مجاہدین کی ایک جماعت کو جہاد پر روانہ کرنے کے لیے لیا تھا۔ اس میں ہے کہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے 2000 دیے تھے اور 2000 رکھے تھے۔ دوسرے بزرگ نے رات بھر کی محنت میں 2 صاع کھجوریں حاصل کر کے 1 صاع رکھ لیں اور 1 صاع دے دیں۔
یہ ابو عقیل رضی اللہ عنہ تھے، رات بھر اپنی پیٹھ پر بوجھ ڈھوتے رہے تھے۔ ان کا نام حباب تھا، اور قول ہے کہ عبد الرحمن بن ثعلبہ تھا۔ پس منافقوں کے اس تمسخر کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے یہی بدلہ لیا۔ ان منافقوں کے لیے اخروی المناک عذاب ہیں، اور ان کے اعمال کا ان عملوں جیسا ہی برا بدلہ ہے۔ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون۔ ان کے لیے آپ اے نبی استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی منافقوں کے لیے استغفار کریں تو بھی اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشیں گے، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول یعنی آپ سے کفر کیا ہے۔ ایسے فاسق لوگوں کو اللہ کریم ہدایت نہیں دیتے۔ پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ کے خلاف اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں، یہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے۔ بس انہیں بہت کم ہنسنا چاہیے اور بہت زیادہ روئیں بدلے میں اس کے جو یہ کیا کرتے تھے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ منافقین کے لیے استغفار نہ کرنے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافق اس قابل نہیں کہ آپ اے نبی ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کریں۔ ایک بار نہیں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی بخشش ان کے لیے چاہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشیں گے۔ جو 70 کا ذکر ہے اس سے مراد صرف زیادتی ہے، وہ 70 سے کم ہو یا بہت زیادہ ہو۔ بعض نے کہا ہے کہ مراد اس سے 70 کا ہی عدد ہے، لیکن اس کی گواہی پر دلالت کرنے والی حدیث سخت ضعیف ہے۔ سورج کی گرمی سے ڈر کر جہاد سے پیچھے رہنے والے جہنم کی آگ کو یاد کریں۔ جو لوگ غزوہ تبوک میں رسول اللہ کے ساتھ نہیں گئے تھے اور گھروں میں ہی مدینے میں بیٹھنے پر اکڑ رہے تھے، جنہیں اللہ کی راہ میں مال و جان سے جہاد کرنا مشکل معلوم ہوتا تھا، جنہوں نے ایک دوسرے کے کان بھرے تھے کہ اس گرمی میں کہاں نکلو گے، ایک طرف پھل پکے ہوئے ہیں، سائے بڑے ہوئے ہیں، سورج کی گرمی کی لو بہت سخت چل رہی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ جس کی طرف تم اپنی اس بد کرداری سے جا رہے ہو، وہ اس گرمی سے زیادہ بڑی ہوئی حرارت اپنے اندر رکھتی ہے۔ یہ آگ تو اس آگ کا 70واں حصہ ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے۔ مسند احمد اور مسند حمیدی میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہاری یہ آگ آتش دوزخ کے 70 اجزاء یعنی حصوں میں سے ایک حصہ ہے، پھر بھی یہ سمندر کے پانی میں 2 دفعہ بجھائی ہوئی ہے، ورنہ تم اسے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکتے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، سب سے ہلکے عذاب والا دوزخ میں وہ ہوگا جس کے دونوں پاؤں میں 2 جوتیاں آگ کی تسمے سمیت ہوں گی، جس سے اس کی کھوپڑی کھدبدا رہی ہوگی، اور وہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب اسی کو ہو رہا ہے، حالانکہ دراصل سب سے ہلکا عذاب اسی کا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورہ معارج کی آیت نمبر 15 میں، جس کا ترجمہ ہے کہ وہ آگ ایسی شعلہ زن ہے جو کھال اتار دیتی ہے، اور سورہ حج کی آیت نمبر 19 تا 22 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ ان کے سروں پر کھولتا ہوا گرم پانی بہایا جائے گا، جس سے ان کے پیٹ کی تمام چیزیں اور ان کی کھالیں جھلس جائیں گی، پھر لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کے سر کچلے جائیں گے، وہ جب وہاں سے نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکھو۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا انہیں ہم بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیں گے، ان کی کھالیں جھلستی جائیں گی، اور ہم اور بدلتے جائیں گے کہ وہ خوب عذاب چکھیں۔ اس آیت میں بھی فرمایا ہے کہ اگر انہیں سمجھ ہوتی تو یہ جان لیتے کہ جہنم کی آگ کی گرمی اور تیزی بہت زیادہ ہے، تو یقیناً یہ باوجود موسمی گرمی کے رسول اللہ کے ساتھ جہاد میں خوشی خوشی نکلتے اور اپنے جان و مال کو اللہ کی راہ میں فدا کرنے پر تل جاتے۔ عرب کا شاعر کہتا ہے کہ تو نے اپنی عمر سردی گرمی سے بچنے کی کوشش میں گزار دی، حالانکہ تجھے لائق تھا کہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا، کہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالی ان بد باطن منافقوں کو ڈرا رہے ہیں
کہ تھوڑی سی زندگی میں یہاں تو جتنا چاہے ہنس لیں، لیکن اس آنے والی بڑی زندگی میں ان کے لیے رونا ہی رونا ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے فضل و کرم سے جہنم کی آگ سے محفوظ و مأمون رکھے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ بس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اے نبی ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئیں، پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز چل نہیں سکتے اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو۔ تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا، بس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی بیٹھے رہو۔ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اے نبی اس کی جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے منکر ہو گئے اور مرتے دم تک بدکار بے اطاعت رہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ لالچی لوگوں کو جہاد میں نہ لے جائیے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اے نبی سلامتی کے ساتھ اس غزوہ تبوک سے واپس مدینے پہنچا دیں اور ان میں سے یعنی منافقوں میں سے کوئی جماعت آپ سے کسی اور غزوے میں آپ کے ساتھ چلنے کی درخواست کرے تو بطور ان کو سزا دینے کے تو صاف کہہ دینا کہ نہ تو تم میرے ساتھ والوں میں میرے ساتھ چل سکتے ہو، نہ تم میری ہمراہی میں دشمنوں سے جنگ کر سکتے ہو۔ تم جب موقع پر دغا دے گئے اور پہلی مرتبہ ہی بیٹھ رہے تو اب تیاری کے کیا مانے؟ پس یہ آیت مثل سورہ انعام کی آیت نمبر 110 کے ہے، جس میں اللہ نے فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ بدی کا برا بدلہ بدی کے بعد ملتا ہے، جیسے کہ نیکی کی جزا بھی نیکی کے بعد ملتی ہے۔ عمرہ حدیبیہ کے بعد قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیت نمبر 15 میں فرمایا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ، یعنی یہ پیچھے رہ جانے والے منافق لوگ آپ سے اے نبی جب آپ غنیمتیں لینے چلیں گے کہیں گے کہ ہمیں اجازت دیجیے ہم بھی آپ کے ساتھ ہو لیں۔ یہاں فرمایا کہ ان سے اے نبی کہہ دینا کہ بیٹھ رہنے والوں میں ہی تم بھی رہو جو عورتوں کی طرح گھروں میں گھسے رہتے ہیں۔ منافق کا جنازہ پڑھانے کی ممانعت۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اے نبی آپ منافقوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیے، ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ نہ اس کی جنازے کی نماز پڑھیں نہ اس کی قبر پر جا کر اس کے لیے دعا استغفار کریں، اس لیے کہ یہ کفر و فسق پر زندہ رہے اور اسی پر مرے ہیں۔ یہ حکم تو عام ہے، گو اس کا شان نزول خاص منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بارے میں ہے۔ یہ منافقوں کا رئیس اور امام تھا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ اس کے مرنے پر اس کے صاحبزادے صحابی رسول عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ میرے باپ کے کفن کے لیے آپ خاص اپنا پہنا ہوا کرتا عنایت فرمائیے۔ رسول اللہ نے دے دیا۔ پھر کہا کہ اللہ کے رسول خود اس کے جنازے کی نماز پڑھائیے۔ رسول اللہ نے یہ درخواست بھی منظور فرما لی اور نماز پڑھانے کے ارادے سے اٹھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کا دامن تھام لیا اور عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، فرمایا ہے کہ آپ اے نبی ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ انہیں نہ بخشیں گے، تو میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کروں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول یہ منافق تھا، تاہم رسول اللہ نے اس کے جنازے کی نماز پڑھائی، اس پر یہ آیت اتری۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ اس نماز میں صحابہ بھی آپ کی اقتداء میں تھے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ عبداللہ بن ابی منافقوں کی سردار کے نماز جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے تو میں صف میں سے نکل کر رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ کیا آپ اس اللہ کے دشمن عبداللہ بن ابی کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے، حالانکہ فلاں دن اس نے یوں کہا اور فلاں دن یوں کہا۔ اس کی وہ تمام باتیں دہرائیں۔ رسول اللہ مسکراتے ہوئے سب سنتے رہے، آخر میں فرمایا عمر مجھے چھوڑ دیجئے، اللہ نے استغفار کا مجھے اختیار دیا ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار ان کے گناہ معاف کرا سکتا ہے تو میں یقیناً 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا۔ چنانچہ رسول اللہ نے نماز بھی پڑھائی، جنازے کے ساتھ بھی چلے، دفن میں بھی موجود رہے۔ اس کے بعد مجھے اپنی اس گستاخی پر بہت ہی افسوس ہونے لگا
کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب علم والے ہیں، میں نے ایسی اور اس قدر جرأت کیوں کی؟ کچھ ہی دیر ہوئی ہوگی جو یہ دونوں آیتیں نازل ہوئیں، اس کے بعد آخر دم تک نہ تو رسول اللہ نے کسی منافق کے جنازے کی نماز پڑھی، نہ اس کی قبر پر آ کر دعا کی۔ مسند احمد نیز بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن ابی کے بیٹے جو کہ ایک صحابی تھے، یعنی عبداللہ رضی اللہ عنہ، وہ آئے۔ آپ سے بھی کہا تھا کہ اگر آپ تشریف نہ لائے تو ہمیشہ کے لیے یہ بات ہم پر رہ جائے گی۔ جب رسول اللہ تشریف لائے تو اسے قبر میں اتار دیا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا اس سے پہلے مجھے کیوں نہ لائے؟ چنانچہ وہ قبر سے نکالا گیا، رسول اللہ نے اس کے سارے جسم پر تھتکار کر دم کیا اور اسے اپنا کرتا پہنایا۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ وہ خود وصیت کر کے مرا تھا کہ اس کے جنازے کی نماز خود رسول اللہ پڑھائیں۔ اس کے لڑکے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آ کر رسول اللہ کو اس کی اس آرزو اور اس آخری وصیت کی بھی خبر کی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ اس کی وصیت یہ بھی ہے کہ اسے رسول اللہ کے پیراہن میں کفنایا جائے، یعنی آپ کے لباس میں۔ رسول اللہ اس کے جنازے کی نماز سے فارغ ہوئی تھے جو جبریل علیہ السلام یہ آیتیں لے کر اترے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ جب عباس رضی اللہ عنہ یعنی رسول اللہ کے چچا بدر والے موقع پر مشرکین مکہ کے ساتھ بطور قیدی کے آئے تو ان کے جسم پر کسی کا کپڑا ٹھیک نہیں آیا۔ آخر عبداللہ بن ابی منافقوں کے سردار کا کرتا لیا، وہ ٹھیک آ گیا۔ یہ منافق عبداللہ بن ابی بھی لمبا پورا چوڑی چکلی ہڈی کا آدمی تھا، بس اس کے بدلے میں رسول اللہ نے اسے اس کے کفن کے لیے اپنا کرتا عطا فرمایا۔ اس آیت کے اترنے کے بعد نہ تو کسی منافق کے جنازے کی نماز رسول اللہ نے پڑھی، نہ کسی کے لیے استغفار کیا۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے کہ جب رسول اللہ کو کسی جنازے کی طرف بلایا جاتا تو رسول اللہ پوچھ لیتے، اگر لوگوں سے اس کی بھلائیاں معلوم ہوتی تو آپ جا کر اس کے جنازے کی نماز پڑھاتے، اور اگر کوئی ایسی ویسی بات کان میں پڑتی تو صاف انکار کر دیتے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ رسول اللہ کے بعد یہ رہا کہ جس کے جنازے کی نماز حذیفہ رضی اللہ عنہ پڑھتے اس کے جنازے کی نماز آپ بھی پڑھتے، جس کی حذیفہ رضی اللہ عنہ نہ پڑھتے آپ بھی نہ پڑھتے، اس لیے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ نے منافقوں کے نام گنوا دیے تھے اور صرف انہی کو یہ نام معلوم تھے، اسی بنا پر انہیں رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا۔ بلکہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک شخص کے جنازے کی نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے چٹکی لے کر انہیں روک دیا۔ جنازے کی نماز اور استغفار، ان دونوں چیزوں سے منافقوں کے بارے میں مسلمانوں کو روک دینا، یہ دلیل ہے اس امر کی کہ مسلمانوں کے بارے میں ان دونوں چیزوں کی پوری تاکید ہے۔ ان میں مردوں کے لیے بھی پورا نفع ہے اور زندوں کے لیے بھی کامل اجر و ثواب ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری، مسلم، نیز ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جنازے میں جائے اور نماز پڑھی جانے تک ساتھ رہے اسے 1 قیراط ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک ساتھ رہے اسے 2 قیراط ملتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ قیراط کیا ہے؟ فرمایا سب سے چھوٹا قیراط احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد اور مستدرک حاکم وغیرہ میں بھی ہے کہ رسول اللہ کی عادت مبارک تھی کہ میت کے دفن سے فارغ ہو کر وہیں اس کی قبر کے پاس ٹھہر کر حکم فرماتے کہ اپنے ساتھی کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، اس سے اس وقت سوال و جواب ہو رہا ہے۔